ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے، ہم نے آپ سے کہا تھا سنیچر والی ویڈیو میں کہ سوموار کے دن ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور جو سوالات باقی رہ گئے تھے ان سوالات کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے، اور ہفتے میں اسی طریقے سے سمجھیے کہ 2 یا 3 سیریز کر کے ہم بناتے رہیں گے، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور نہ زیادہ مختصر ہو، بلکہ ایک میڈیم میں ہو، 10 سے 12 منٹ 15 منٹ تک۔ تو سنیچر والی ویڈیو میں ہم نے آپ سے کہا تھا، لیکن ہم سوموار کے دن آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ سمجھیے کہ مسجد کے اندر لائٹ کا ویوستھا خراب ہونے کی وجہ سے، اور سمجھیے کہ لائٹ کا پرابلم ہونے کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکے۔ تو اس کے لیے ہم آپ سب سے آپ تمام ساتھی سے معذرت خواہ ہیں، اور آج ہم سمجھیے کہ اسی کے بدلے میں آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور پچھلے ہفتے کے جو سوالات باقی رہ گئے تھے وہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتلائیں گے کیا کیا چیزیں ہیں نہیں ہیں۔ تو چلیے ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور لائک کامنٹ ضرور کریں، اور دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جی تو چلیے، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے، ایک ساتھی لکھے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ جی جو مدرسہ علی گڑھ میں ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو دیکھیے، مدرسہ کا جو نام علی گڑھ میں ہے، اس کے بارے میں ہم نے ایک باضابطہ شاخ برانچ کے نام سے ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے مدرسے ہیں اور اس مدرسے کا کیا نام ہے نہیں ہے۔ اور اگر وہاں آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ نہ ہو تو پھر آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے، یا آپ ہمیں فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے۔ جی، اس کے بعد ایک ساتھی سوال لکھے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے کہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیا ندوہ میں خصوصی میں پڑھنے والے بچوں کے لیے کوئی ایسی انجمن ہے یا کوئی ایسا نظام ہے جس میں بچوں عربی اور انگلش دونوں زبان بے تکلف بولنا سکھایا جاتا ہو؟ اچھا جی، دیکھیے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر باضابطے ہر ہاسٹل کے اندر ایک انجمن ہوتا ہے جس کو بزم اصلاح کہا جاتا ہے، بزم خطابت جس کو کہتے ہیں۔ اس بزم خطابت میں جو طلبہ اردو کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو طلبہ تقریر کے اندر صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے اندر، وہ طلبہ اس بزم خطابت میں اپنا حصہ لیتے ہیں، اور وہ انجمن جمعرات کے دن انجمن ہوتا ہے عشاء کے بعد ندوے کے اندر۔ تو عشاء کے بعد وہ طلبہ اپنا اس بزم خطابت میں، اس پروگرام میں، ایک ہال ہوتا ہے، اس ہال میں ہوتا ہے، اس میں انجمن ہوتا ہے، بزم خطابت ہوتی ہے، اور جو طلبہ حصہ لیے ہیں اردو تقریر، وہ وہاں اپنی تقریر پیش کرتا ہے۔ تو اب رہا مسئلہ کہ انگلش کی بات کر رہے ہیں اور عربی کی، تو دیکھیے، ہفتے میں ایک دن جمعرات کے دن جس طرح رات میں انجمن ہوتا ہے، اسی طرح جمعرات کے دن پہلی گھنٹی سے لے کے آخری گھنٹی تک ہر گھنٹی آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے۔ پھر لاسٹ والی گھنٹی میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ النادی العربی کے نام سے پروگرام ہوتا ہے، ہر کلاس میں ہر سیکشن کا ایک الگ بٹا ہوا ہے، تقسیم ہوا ہے، اور ہر طلبہ النادی العربی کے اندر عربی میں تقریر کرتا ہے تاکہ وہ عربی بولنا اس کو اچھے طریقے سے آ جائے۔ تو ہر چیز کا اپنے اندر خواہش ہونی چاہیے، کوئی آپ کو گھول کے پلائے گا نہیں، کوئی آپ کو زبردستی ہاتھ پکڑ کے نہیں کہے کہ بھائی تم تقریر کرو، بلکہ ندوے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہر طلبہ اپنے خواہش کے مطابق چاہے تو لے سکتا ہے حصہ۔
ہاں لیکن النادی العربی کے اندر ہر طلبہ کو جو ہے جس کی باری ہوتی ہے، یعنی رجسٹر کے حساب سے پہلا ہفتہ جو ہوگا، پہلا انجمن جو ہوگا النادی العربی، تو اس میں شروع سے لے کے 10 تک 10 طلبہ کا جو ہے اس ہفتے باری آئے گی، پھر اگلے ہفتے جو ہے 11 سے لے کے 20 تک، پھر اگلے ہفتے جو ہے 21 سے لے کے 30 تک۔ تو اس میں جو ہے سیکشن بٹا ہوا ہے، ہر طلبہ کا جو ہے مہینے میں ایک مرتبہ نام آ ہی جاتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم لوگوں نے بھی جو ہے النادی العربی میں جمعرات کے دن جو ہے جب بھی نام آتا تھا تو بھلے ایک ہی صفحہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ بول دیتے تھے ٹوٹی پھوٹی زبان سے۔ اور ہم لوگوں کے جو ہے سمجھیے کہ سال کے آخر میں حضرت مولانا وثیق ندوی صاحب تھے تو وہ زبردستی کرواتے تھے، اور عالیہ ثالثہ کے اندر مولانا مستقیم صاحب تھے، ان کی گھنٹی ہوتی تھی آخری میں، تو وہ النادی کراتے تھے، تو کبھی کبھی وہ چلے جاتے تھے جس کی وجہ سے طلبہ جو ہنسی مذاق میں جو وقت گزار دیتا تھا، لیکن اس میں بھی نام آیا تھا 1-2 مرتبہ سال میں جی۔ پھر اس کے بعد جب ہم عالیہ ثانیہ میں تھے پہلے سال، تو اس میں جو ہے مولانا عبدالرحیم صاحب شاید تھے یا کوئی اور مولانا تھے، وہ آخری گھنٹی میں رہتے تھے، تو ان کے پاس ہم لوگ کی النادی العربی تھی، تو اس میں بھی مہینے میں ایک مرتبہ نام آ جاتا تھا۔ تو اسی درسی کتاب کے اندر سے ہی کچھ جو ہے منصورات ہے، اس میں سے جو ہے یا الادب العربی جو کتاب ہے اس میں سے جو ہے 5-6 لائن کے جو عربی ہم لوگ وہاں بول دیتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ اور جو جس بچوں کے اندر خواہش ہوتی تھی تو وہ بچہ جو ہے سمجھیے کہ پورے ندوے کے اندر جو النادی العربی ہوتی ہے جس میں تمام طلبہ چھاڑ کے جو ہے آتا ہے، اور جس کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے تو وہ طلبہ جو ہے سمجھیے کہ دارالعلوم کے اندر ایک ہال ہے، اس عباسیہ ہال کے اندر جو ہے سمجھیے کہ النادی العربی ہوتی ہے مہینے میں ایک مرتبہ۔ جو طلبہ خواہش مند ہوتے ہیں، جس کو عربی کے اندر اچھی صلاحیت ہے، وہ طلبہ جو ہے سمجھے کہ اچھے طریقے سے وہاں اپنی تیاری کرتا ہے، تیاری کرنے کے بعد جو ہے سو وہاں اپنی النادی العربی کے اندر کا جو انجمن ہوتا ہے اس کے اندر اپنی تقریر پیش کرتا ہے، 10 منٹ ہو 15 منٹ ہو، جتنا اس کو عربی بولنا آتا ہو وہ اپنا بول لیتا ہے۔ تو یہ اپنے اندر خواہش کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی انسان آپ کو گھول کر نہیں پلائے گا، یا کوئی استاد ہو یا کوئی بھی ماں باپ ہو، ماں باپ تو آپ کو سکھلا ہی سکتا ہے، بتا سکتا ہے، آپ کو صحیح راستہ دکھلا سکتا ہے، صحیح جو ہے گائیڈ کر سکتا ہے، لیکن کرنا ہر ایک انسان کو اپنے ہی کرنا ہوتا ہے، ہمیں خود کرنا ہوگا۔ تو اگر آپ خصوصی کے اندر اس ندوے کے اندر ہیں تو اگر آپ چاہیں تو 5 سال کے اندر عربی کی صلاحیت بہت اچھی آپ بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ آپ ہر ہفتے النادی العربی انجمن میں بیٹھیں، اس کے اندر آپ پہلا سال اگر آپ خصوصی اول میں اور آپ کا پہلا سال ہے تو ایک کام کیجئے کہ اس سال آپ دیکھیں، سنیں، اور جب سنیں گے تو آپ کے اندر خواہش پیدا ہوگی، جب خواہش پیدا ہوگی تو عربی کی کتاب خریدیے آپ۔ النادی عربی کے اندر جو تقریریں ہوتی ہیں تو اس کتاب جو تقریر کی جو کتابیں ہیں عربی والی اس کو آپ خریدیے، اس میں سے مختصر میں جو 2 صفحے 1 صفحے والی جو تقریر جو ٹاپک ہے اس کو آپ یاد کریں، اور اس کو جو ہے آپ ایک مہینے میں ایک مرتبہ اگر حصہ لے لیتے ہیں تو 2 صفحہ اگر ہر مہینے میں ایک مرتبہ تقریر کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ذخیرہ ہو جائے گا عربی کے الفاظ، پھر آپ عربی میں جو ہے بات کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ عربی میں بات کریں گے، جب آپ عربی میں بولیں گے تو صحیح معنوں میں جو لوگ عربی میں بات کرتے ہیں، جو لوگ عربی میں تقریر کرتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ کتنا مزہ آتا ہے عربی میں بات کرنے میں اور عربی میں تقریر کرنے میں۔ تو آپ بھی اگر خصوصی کے اندر ہیں تو 5 سال کے اندر آپ بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور جو ہے تقریری صلاحیت اردو کے اندر بھی آپ اپنی صلاحیت بنا سکتے ہیں، اچھے طریقے سے آپ تقریر کرنا سیکھ سکتے ہیں، 5 سال کے اندر بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جی۔ اب رہا مسئلہ انگلش کے بارے میں، تو انگلش کے بارے میں جو ہے انگلش کا جو باضابطہ ہے کہ سمجھیے کہ کلاس ایک کورس چلایا جاتا ہے، پھر جو ہے انگلش کا بھی جو ہے جو پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام میں جو طلبہ حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ طلبہ انگریزی کے اندر بھی جو ہے تقریر کرتا ہے، اور انگریزی کے اندر بھی جو ہے سمجھیے کہ اپنی تقریر جو ہے لوگوں کے سامنے طلبہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو ہر چیز آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، ندوے کے اندر ہر لائن سے جو ہے بچوں کو
یہ نہیں احساس ہو طلباء کو یار کہ انگریزی زبان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، صرف عربی ہی ہے، صرف اردو ہی ہے، نہیں، بلکہ انگریزی کے اوپر بھی ندوہ بہت زور دیتا ہے، باضابطہ اس کا ایک الگ سے بزم لگتی ہے۔ انگلش کی بھی تقریریں ہوتی ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں بھی آپ حصہ لے کے انگریزی بولنا سیکھ سکتے ہیں، بے تکلف آپ انگریزی بول سکتے ہیں، کمرے کے اندر بھی، کمرے سے باہر ساتھیوں سے ملیں وہاں پر بھی، اور جس گھنٹی میں انگلش کی گھنٹی، اس گھنٹی کے اندر بھی آپ انگریزی میں بے تکلف بات کر سکتے ہیں، کوئی نہیں آپ کو منع کر سکتا ہے۔ لیکن وہی ہے کہ دل کے اندر ایک شیطان بیٹھا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، طلبہ کیا سوچیں گے، کہ خلیصی کو انگلش آتا ہے۔ تو یہ جب آپ سوچیں گے یا ہمارا کوئی بھی انسان سوچے گا تو پھر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، بس آپ جب مریں گے اور آپ کے بارے میں اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو بس لوگ اتنا کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنا ہی کہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اسٹوڈنٹ کی پرواہ نہ کریں، طلباء کے بارے میں کوئی فکر نہ کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ جی، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات اچھے طریقے سے مل گئے ہوں گے۔ جی، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ برانچ میں ایڈمیشن کب تک ہوں گے، کوئی لاسٹ ڈیٹ ہے کیا؟ جی دیکھیے، برانچ کے اندر 20 شوال تک جو ہے ایڈمیشن ہونے کے چانس ہوتا ہے، یعنی آج سمجھیے کہ 18 یا 19 شوال ہو گئے ہوں گے شاید، یا 17 شوال، تو 20 شوال تک اکثر و بیشتر مدارس میں جو ہے ایڈمیشن جاری رہتا ہے، داخلہ چلتے رہتا ہے۔ 20 شوال کے بعد جو ہے سمجھیے کہ تمام ایڈمیشن جو ہے، تمام چیزیں جو ہے سب بند ہو جاتا ہے، اور باضابطہ تعلیم اچھے طریقے سے شروع ہو جاتا ہے۔ جی، ایک چیز اور ہے کہ جو میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہ یہ کہ ایک دو ساتھی، بہت سارے ساتھی، 5-6 ساتھی پوچھے فون کر کے کہ حضرت ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوا ہے، اب ہم لوگ کیا کریں، کہاں جائیں، شاخ کے بارے میں بتلائیے۔ دیکھیے، اس ٹاپک پہ انشاءاللہ کل جمعرات ہے، کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بات کہ جن طلباء کا ندوے کے اندر خصوصی میں نہیں ہوا ہے، وہ طلباء کون کون سے شاخ میں جائیں، اور یہ شاخ کہاں کہاں ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آپ کو ہم بتلائیں گے۔ جی، اس کے بعد ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرا سوال یہ تھا کہ ندوۃ العلماء کی کون کون سی برانچ کے اندر خصوصی اول ہوتا ہے، اور ان میں داخلے کی کیا شرائط ہیں؟ جی، ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی یہی بات کہی تھی کہ ندوے کے اندر جن طلباء کا نہیں ہوا ہے، اور جو طلباء اس میں پاس نہیں ہو پائے ہیں، تو وہ طلباء کیا کرے؟ تو ندوے کے اندر، اور ندوے کے جو شاخ ہیں، برانچ ہیں، ان ندوے کے برانچ میں سے کچھ برانچ ایسے ہیں جہاں پر خصوصی اول، خصوصی ثانی، خصوصی ثالث تک جو ہے تعلیم ہوتی ہے، اور 1-2 برانچ ایسے ہیں جن کے اندر خصوصی اول تک ہی جو ہے تعلیم ہو جاتی ہے۔ اب یہ کون کون سے برانچ ہے، کون کون سے شاخ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے اور آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ پھر لائٹ خراب ہو یا کوئی پریشانی آ جائے، پھر ہم جو ہے نہ بنا سکیں، تو دعا کریں کہ انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب رہا مسئلہ کہ شرائط، تو جب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہاں پر، تو شرائط وہی ہیں جو ندوے کی جو شرائط ہے جی، اس کے تعلق سے بھی ہم جو ہے کل انشاءاللہ بات کریں گے جی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہم سمجھیں کہ 3-4 لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے ہیں، ابھی سوالات بہت ہیں، چلتے رہیں گے انشاءاللہ، پورے ہفتے چلتے رہیں گے، ہوگا تو ایک دن گیپ کر کے چلتا رہے گا۔ اور ہم نے سوچا ہے کہ سوال ایک ہی یا 2 یا 3 بتلائیں، لیکن اس کو اچھے طریقے سے آپ کے سامنے رکھیں، ڈیفائن کر کے اچھے طریقے سے پیش کر کے، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ جیسے کہ 1-2 ساتھی فون کیے تھے کہ حضرت آپ کے جو ویڈیو بناتے ہیں تو بہت لمبی ہو جاتی ہے، لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ سوالات کے جوابات آپ مختصر میں دیکھے چل جاتے ہیں، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے، تو مختصر کے چکر میں جو ہے کچھ باتیں چھوٹ جاتی ہیں، جس کے آپ جو ہے مختصر اس کی تشریح نہیں کر پاتے ہیں، خلاصہ طریقے سے نہیں بتلا پاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ اس کو جو ہے کہ ڈیوائڈ کر دیا ہم نے، کہ سنیچر کے بعد جو ہے سوموار کے بعد منگل میں بیچ میں گیپ کر کے بدھ،
اور بدھ کے بعد جمعرات گیپ کر کے جمعہ گیپ کر کے پھر سنیچر کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. یعنی ہفتے میں 3 ویڈیو کمپلسری انشاءاللہ جو ہے 2 سے 3 جو ہے سوالات کے اوپر ہوں گے. جو ہیڈنگ اس کا یہی ہوگا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ریلیٹڈ کوشچن آنسر، یہی سوالات، یہی اس کا ٹاپک ہے، ہیڈنگ ہے. اور اسی میں جو ہے سمجھیے کہ ہفتے میں 3-4 ویڈیو ہم بنا کے ڈالتے رہیں گے. جی چلیے ہمیں اجازت دیجیے. اور آخر میں ہم آپ سب سے پھر گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کامنٹ ضرور کریں. اور ہاں آخر میں یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ اللہ کے واسطے اس ویڈیو کو اور جتنے بھی سوالات کی جو ویڈیو ہیں اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. بہت لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. ہمیں جو لوگ فون کرتے ہیں کہ مولانا آپ کے ویڈیو سے ہمیں بہت فائدہ ملا ہے، تو مجھے خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے. اور میں اتنا اس لائق بھی نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھے کہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں. تو اللہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ تمام ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ساتھی ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کرتے ہیں اور ان تک پہنچانے میں جو ہے مدد کرتے ہیں. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. چلیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.